اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجأنا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. خوبصورت انداز کے مالک, خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے. ظاہر سی بات ہے ہم نے کہا جی ایک پروگرام میں ہم دو شخصیات سے کیسے گفتگو کریں, دو پروگرام تو بنتے ہیں کم از کم تاکہ کچھ بات بھی ہو سکے, کچھ کلام بھی سنا جا سکے. پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو سینئر شناخت ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد اچھے انداز کے مالک, اچھی آواز کے مالک اور بچوں پر شفقت کرنے والے, بڑوں سے محبت کرنے والے اور بڑوں کی تعظیم کرنے والے. بڑوں کے آگے ہمیشہ میں نے انہیں جھکے ہوئے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کے سامنے, چاہے وہ سینئر ثناخواں ہوں, چاہے وہ عالم دین ہوں. بہت سے عالم دین, بہت سے کہ تقریباً عالم دین ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ کلام کا چناؤ بڑا اچھا کرتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب بدر منیر قادری صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم بدر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج, خیریت سے ہیں؟ میرے رب کا فضل ہے, دعائیں آپ. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. اتنا آپ کیا کہتے ہیں سلو کیوں بول رہے ہیں, کچھ طبیعت میں ناسازی ہے جی؟ آپ سے محبت ہے, طبیعت تو تھوڑی پچھلے دنوں متاثر رہی ہے. خیریت کیا ہو گیا تھا حضرت؟ یہ گرمی جو چل رہی ہے, بخار. یہاں تو ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ تو ہے یہاں, ٹھنڈ ہے. باہر کیا ہے؟ باہر گرمی ہے. بالکل آج موسم بہت پیارا ہے. جب ہی ہم نے بدر بھائی کو بلایا کہ میں نے کہا جی آپ باہر نکلے, تھوڑا دیکھیں ماحول کتنا اچھا ہوا پڑا ہے. ماحول کی تو میں بات نہیں کروں گا, ماحول بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے, ہم نہیں سدھارنا ہے. علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, وہ درس دیتے ہیں. کاش کہ ہم اگر ان کی باتیں سن لیں, مان لیں, عمل کر لیں تو یقین جانیے معاشرہ سنور جائے گا. کوشش جاری ہے. نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. ثنا خواں حضرات کو انوائٹ کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ حضور کی ثنا کریں, یہاں روحانیت پیدا ہو جائے. روحانیت کو بڑھانے کے لیے بشرا ارشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میڈم آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھیں, آج بھی آپ ہمارے ساتھ تھیں. بہت بہت نوازش, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. مرد حضرات تو باہر کے کام وغیرہ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ باہر کے کام دیکھیں گے تو کچھ لے کر گھر جائیں گے, وہ جو لے کر جائیں گے پھر اس کو سارا آپ نے ہی سمیٹنا ہوتا ہے. صحیح ہے نا جی, گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی. بالکل, لیکن آپ اتنی محبت سے انوائٹ کرتے ہیں کہ پھر ایکسکیوز بنتا نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بھی اور مجھے بھی اپنی خصوصی, ہماری پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ والدین کی دعائیں تو کمال کی ہوتی ہیں نا. آپ ماں کا درجہ رکھتی ہیں, اللہ کریم نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ بدر بھائی آپ کی خوبصورت آواز ہو, کیوں نہ ہم بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو باندھے ہوئے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے نعت سن رہے ہوں. پلیز. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا عشق درود, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا, بے شک اس کا دیوانہ ہوں, اس کا دیوانہ ہوں,
اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب کیا بات ہے، بے شک۔ ہوں، اس کا دیوانہ دیوانہ، اس کا دیوانہ ہوں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا، مفلس زندگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت کلام۔ اچھا بدر بھائی، کلام کا چناؤ کس انداز میں کرنا چاہیے؟ ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں بہت سے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے شادی کا موقع ہوتا ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں، فوتگی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں نور والا بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ کیونکہ موقع کی مناسبت سے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اثر بھی کرے گا، دل پہ بھی لگے گا، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا بھی ہونا ضروری ہے، اور کسی اچھے استاد کی صحبت کا اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، اب تو گوگل ایسی چیز آ گئی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو انہیں کیا پتہ؟ آپ بولیں گے یہ نعت چاہیے، گوگل بھیج دے گا، یہ نعت چاہیے گوگل بھیج دے گا، گوگل یہ نہیں بتائے گا کہ یہ نعت کب پڑھنی ہے آپ کو۔ اور آپ نے پچھلے پروگرام میں اناؤنس تو کر دیا، دم اور درود نہیں، میں دعا کرتا ہوتا ہوں سب کے لیے۔ اچھا، آپ دعا کرتے ہیں، دم نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر درد ہو، کسی کو تھوڑا معاملہ ہو، وہ کر لیتا ہوں، مگر میں اس طرح عامل تو ہوں نہیں، اس میرے مرشد کی نگاہ ہے، دعا ہے، جس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک فضل فرماتا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، پھر ظاہر سی بات ہے حضور کی ثنا بھی آپ کرتے ہیں۔ اور اچھا، آپ کا کوئی فیوریٹ نعت خواں شروع سے لے کر اب تک، یا بیچ میں کوئی چینج ہوا؟ میں چاہوں گا ایک دو نام بتائیے گا پلیز۔ الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب شروع سے؟ جی، اور الحاج اویس رضا قادری صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی۔ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کس کو سننے کا موقع ملا فیس ٹو فیس؟ کس کے ساتھ زیادہ کام کرنے کا موقع ملا پروگرامز کے حوالے سے؟ قاری وحید صاحب اور الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب، ان دونوں شخصیات کے ساتھ زیادہ۔ اگر میں کہوں تینوں میں سے کوئی ایک نام لیں جو بہت فیوریٹ، آپ کے دل کے قریب، سب اچھے ہیں، ایک نام۔ ابھی جو ہیں وہ الحاج اویس رضا قادری صاحب ہیں۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ نعت کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، وہ طریقہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ بچہ بڑا ہر بندہ آسانی سے نعت پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، استاد کی تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انہیں اگر اساتذہ نعت خوان کہا جائے، کیا بات ہے، نعت خوانوں کے استاد، کئی تو انہیں دیکھ کر بن گئے، کئی بے سرے بھی ان کو دیکھ کر سر والے ہو گئے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل آواز، مشکل انداز نہیں، بالکل سادہ انداز۔ میرے پروگرام میں کچھ دن پہلے الحاج وسیم عباسی صاحب آئے تھے، حاجی وسیم عباسی صاحب، آپ سے بڑی محبت کا سلسلہ ہے ان کا، تو وہ کہنے لگے اویس رضا قادری صاحب کو جب آپ فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں نا، اس وقت دور حاضر کی بات کریں، ان دنوں کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک روحانیت ملتی ہے، وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، آپ نے ایسا محسوس کیا؟ وہ پہلے سے بھی روحانی شخصیت ہے، بہت سارے بزرگوں کا ہاتھ ان پر بھی ہے، اور وہ خود بھی متقی پرہیزگار ہے۔ وسیم بھائی کی بات کر رہے ہیں آپ کیا؟ میں اویس بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اویس بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ جی، وسیم بھائی نے تو داڑھی بھی ابھی پوری کی ہوگی یا پوری نہیں ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور پھر اویس بھائی کو روحانیت کیوں نہ ملے جو کلام اعلیٰ حضرت کے حافظ و قرآن۔ واہ جی، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کلام اتنا اچھا یہ چناؤ کرتے ہیں،
اعلیٰ سے اعلیٰ شعراء کرام کے کلام پڑھتے ہیں. آج کل کے لوگ کو یہ نہیں پتہ کہ کس شاعر کا کلام پڑھنا چاہیے, بس پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ نعت ہے نا. مگر اگر اچھے شعراء کا کلام پڑھا جائے تو اس میں بھی روحانیت ہوتی ہے, وہ بھی فیض آپ کو ملتا ہے. کیا بات ہے. اور وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے حافظ کہا جاتا ہے. اور یہ بات میں نے سنی بہت اچھے علماء کرام میں, لیکن کچھ مفتی صاحبان ہیں, کچھ کسی کو اللہ نے زیادہ مقام عطا فرمایا دنیاوی منصب کے حوالے سے, ان سب کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب اعلیٰ حضرت کے کلام کے حافظ ہیں, جو کہ اگر عام کوئی بندہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے نہیں پڑھ پاتا, سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے انہوں نے, کمال لکھا ہے. وہ نعت خان وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے حافظ بھی ہیں اور نعت خانوں کے محافظ بھی ہیں. یعنی کہ وہ اگر کہیں بیٹھ کے کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تو علماء کرام بھی ان سے بات کرتے ہوئے سوچیں گے کہ جو پڑھ رہا ہے یہ پڑھ کر سمجھ کر پھر پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے. پڑھ کر سمجھ کر پھر پڑھنا, اور یہی آپ کی کامیابی کی ناظرین اکرام دلیل ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا مشکل سے مشکل بھی کلام ہوگا, ہم بس آئیں گے محفل میں بیٹھے ایک دم ذہن میں پڑھ دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو جب تک آپ پڑھ کر سمجھ نہ لیں, جیسے بدر بھائی نے کہا, پڑھ کر سمجھنا, سمجھنے کے بعد پڑھنا, پڑھیں اکیلے میں پھر اس کو سمجھیں, اس کے بعد جا کر آڈینس کو سنائیں تو اس میں روحانیت بھی ملے گی. بدر بھائی میں چاہوں گا ایک کلام آپ کا اور ہو جائے, کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے. ایک کلام آپ سے ہم اور سننا چاہیں گے, پلیز آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 2 اشعار 3 اشعار جو آپ سنانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. زائر کوئے جنا آہستہ چل. سبحان اللہ سبحان اللہ. زائر کوئے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. زائر کوئے جنا آہستہ چل, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, ہے حضوری میں ملک 70,000 صبح 70 شام. ہے حضوری میں ملک 70,000, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. اور دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ, دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ
میرے میرے کارواں آہستہ چل زائر کوئے جنا آہستہ چل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں گزارش کروں گا بشریٰ ارشد صاحبہ سے کہ آپ کی آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت میں نظارے کر رہے ہوں. پلیز. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. ہم سب کو بارگاہ رسالت مآب میں بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے. جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا ہے. آپ سے بھی گزارش آپ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ کا شکریہ. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گی. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.